آپ ساری کائنات کا تجزیہ کر کر دیکھ لیں، آپ ساری کائنات کا تجزیہ فرما کر دیکھ لیں تو معرفت الہی اور اس کی قدرت کی جو حکمت ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ مگر اس کے باوجود کتنا بڑا ستم ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کی، جو چیزیں اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوئی، جو چیزیں خدا تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی، انسانوں نے خود انہی چیزوں کو اپنا خدا بنا دیا۔ مثلا پہاڑ خدا تک پہنچانے کے لیے تھے، مگر انسان نے اسی کے سامنے اپنی جبین عبودیت خم کر دی۔ سمندر کی موجیں اللہ کی معرفت اور اس کے قہر و جلال کا اظہار کرنے کے لیے تھی، مگر انسان نے انہیں خود اپنا خدا بنا لیا۔ المختصر، کسی نے درختوں کو اپنا مسجود بنایا، کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ غور کریں اور مجھے بتلائیں، کیا یہ ساری چیزیں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہیں خدا مانا جائے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پیدا کرنے والے نے اپنی معرفت کے لیے ان چیزوں کو دلیل بنا کر پیدا کیا۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک بات تو واضح ہو گئی قرآن کی اس آیت سے کہ اس کے اندر ہر ایک کے لیے خدا رسی کی دلیل نہیں، ہر ایک کے لیے معرفت الہی کی دلیل نہیں، ہر ایک کے لیے خدا تک پہنچنے کی دلیل نہیں، اس میں دلیل ہے عقل اور بصیرت والے لوگوں کے لیے، اس میں دلیل ہے عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح کی کتنی آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلوں کے بعد ارشاد فرمایا ہماری قدرت کی یہ نشانیاں اسی شخص کے لیے مفید ہے جو اپنے اندر قوت تدبر و تأمل رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت فکر رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت ادراک رکھتا ہے۔ واقعات زمانہ شاہد ہے کہ ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے یا تو وہ پاگل ہیں یا عقل سے کورے ہیں، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے وہ شرک اور کفر کی دلدل میں چلے گئے۔ اللہ اللہ، اب جب زیادہ تر لوگ کفر، شرک، ظلم، جبر اور تشدد کی طرف بڑھے تو اب ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کو اتارا، ایک ایسے قافلے کو اتارا کہ اگر کوئی بہکنا بھی چاہے تو بہک نہ سکے، اگر کوئی ڈگمگانا بھی چاہے تو ڈگمگا نہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، حکمت و دانائی عطا کی اور ایسے ایسے محاسن و کمالات عطا کیے کہ اگر روئے زمین پر ایسے کمالات و محاسن انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو میسر نہ ہوئے، اللہ نے انبیاء کرام کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت عطا کی کہ جو جس انداز میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسی قوت، اسی طاقت اور ایسی ہی صلاحیت انبیاء کرام کو عطا کی۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات اچھی طرح سے عیاں ہو جائے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، جبر کیا اور تکبر و گھمنڈ کا پتلا بن کر فرعون نے اپنی زبان سے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا اور کہا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جائیے اور فرعون کے پاس بھی جائیے، نرمی کے ساتھ اس سے کلام کرنا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اولاً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ گھبراہٹ ہوئی،
آپ نے دعا کی پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر اور نائب کر دے۔ رب فرماتا اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول کی، ہم نے آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر اور نائب کر دیا۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ، اور اللہ فرماتا کہ ہماری نشانی لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون اپنے تخت کے اوپر کرسی رکھ کر اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اے فرعون گناہوں سے باز آ جا، تکبر اور گھمنڈ چھوڑ دے، ادرانا چھوڑ دے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرعون ہنسنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، میں نے تو تمہیں نبوت نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ظالم تیری کیا اوقات، تیری کیا حیثیت، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی، جو تمام کائنات کا رب ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا دکھایا، فرعون نے انکار کر دیا۔ فرعون بولا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، میں اسے نہیں مانتا، اور کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دست پاک میں جو عصا مبارک تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا، فرعون کے تخت کے قریب پہنچا، دیکھتے ہی دیکھتے تخت کے اوپر چڑھ گیا، اور تخت کے اوپر چڑھ کر فرعون کی کرسی کے قریب پہنچا، اور اپنی زبان کو فرعون کی داڑھی کے قریب لپانے لگا۔ اب فرعون کو پسینے چھوٹ گئے۔ فرعون کہہ اٹھا اے موسیٰ مجھے اس اژدہے سے بچاؤ، اے موسیٰ مجھے اس اژدہے سے بچاؤ، آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے، اسے کے پاس کتنی طاقت و پاور تھی، لاکھوں کا لشکر اس کے پاس موجود تھا، بے شمار دولت اس کے پاس موجود تھی، گھمنڈ اور تکبر کا پتلا بن کر اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا، مگر نبی کے سامنے اس کی حیثیت کتنی سی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے اللہ کی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا، اژدہے کو اس نے دیکھا، پسینہ چھوٹ گیا، پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا، اور نبی سے مدد مانگنے لگا، کہتا ہے اے موسیٰ مجھے اژدہے سے بچائیے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اژدہے کو چھوڑا تو وہ دوبارہ لکڑی بن گیا، دوبارہ عصا بن گیا۔ بہت سارے لوگوں نے جب اس معجزے کو دیکھا، اللہ کی اس نشانی کو دیکھا، تو وہ توبہ کر کے داخل اسلام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ اللہ اللہ غور کریں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ طاقت سے نہ گھبرائیں، آپ پاور سے نہ گھبرائیں، آپ کسی کی تعداد کو دیکھ کر نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ نے طاقت، پاور، قوت اگر لوگوں کو دی ہے تو ان سے کہیں زیادہ طاقت اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں فرعون جیسے مکار کی ساری ہیکڑی دھری کی دھری رہ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس کی اوقات دکھا دی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج بہت سے لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس میسائل ہے، میسائل سے اڑا دیا جائے گا، کوئی کہتا ہمارے پاس توپیں ہیں، توپوں سے اڑا دیا جائے گا، کوئی کہتا ہمارے پاس AK-47 ہے، اس سے اڑا دیا جائے گا، اور مسلمان بھی عجیب ہے صاحب، کوئی کہتا حضرت اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر، مسجد میں آ جا، رب کی بارگاہ میں سجدے کر، اللہ اللہ۔ تم کہو گے حضرت اللہ نے انبیاء کرام کو طاقت دی، پاور دی، معجزات عطا کیے تھے، اب تو کوئی نبی ہے نہیں، تو میں کہوں گا پریشان کیوں ہوں ہو؟ کیا اللہ کے محبوب نے ہمارے درمیان کسی کو نہیں چھوڑا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء جو ہے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اگر آج بھی دین پہ وقت پڑے گا یہ علماء آگے آئیں گے، اور ان علماء میں جو کامل ایمان ولی ہوں گے جب وہ کرامتیں دکھائیں گے تو دنیا کی تمام طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ نعرہ تکبیر!